آج کی کہانی ماضی کی ٹوٹی ہوئی یادیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گلیوں میں بہتی رہی اور پرانے درخت خاموش کھڑے تھے۔ فراز اپنے چھوٹے کمرے میں تنہا بیٹھا پرانی ڈائری کے زرد صفحے پلٹ رہا تھا۔ ماضی کی ٹوٹی یادیں جاگتی رہی، اس کے دل میں عجیب اداسی اترتی رہی، آنکھیں نرم ہوتی رہی۔ اس چھوٹے سے شہر کے لوگ ہمیشہ اپنی مصروف زندگی میں کھوئے رہتے تھے، مگر فراز ہر شام خاموش راستوں پر تنہا چلتا تھا، اپنے خواب تلاش کرتا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر سعادت تھی، لیکن دل کے اندر کئی درد چھپے ہوئے تھے جنہیں وہ کسی سے کہہ نہ سکا۔ فراز کی والدہ برسوں پہلے دنیا چھوڑ گئی تھی، والد بیمار رہنے لگے تھے، گھر کی ذمہ داری کم عمر میں اس کے کندھے پر آ گئی۔ وہ دن بھر ایک کتاب کی دکان پر کام کرتا تھا، رات کو تھکے قدموں سے گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ ایک شام بارش ہلکے ہلکے برس رہی تھی، بازار کی روشنی پانی میں جھلملا رہی تھی۔ فراز دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی سڑک کنارے کھڑی نظر آئی۔ وہ بھیگی ہوئی چادریں سنبھالتے ہوئے کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ فراز نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ قریب جا کر پہنچا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر فراز کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب خوف موجود تھا۔ فراز نے نرم لہجے میں پوچھا، اگر وہ چاہے تو اسے قریبی بس اسٹاپ تک چھوڑ سکتا ہے؟ لڑکی نے چند لمحے سوچنے کی حامی بھر لی۔ دونوں خاموش چلتے رہے، بارش کی بوندیں زمین پر مسلسل گرتی رہی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ راستے میں فراز کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام ہنا تھا اور نئی ملازمت کی تلاش میں شہر میں آئی تھی۔ لہجے میں تھکن اور مایوسی نمایاں تھی، جیسے زندگی بہت کم وقت میں اسے کئی صدمے دیے ہوں۔ فراز نے خاموشی اس کی باتیں سنی اور دل میں عجیب ہمدردی محسوس کرنے لگا۔ بس اسٹاپ پہنچ کر ہنا نے شکریہ ادا کیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ فراز نے محسوس کیا کہ شاید وہ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہے۔ اس نے جیب سے اپنا چھوٹا کاغذ نکالا اور اس پر اپنا نمبر لکھ کر ہنا کی طرف بڑھا دیا۔ اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بغیر بے جھجک رابطہ کر سکتی ہے۔ ہنا نے خاموشی سے کاغذ تھاما اور چلی گئی، مگر فراز پوری رات اس کے بارے میں سوچتا۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کسی اجنبی کی اداسی اس کے درد سے بہت گہری ہو سکتی ہے۔ رات بھر کھڑکی پر بارش برستی رہی، فراز جاگتا رہا۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک دوپہر فراز کو ہنا کی کال موصول ہوئی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، وہ مدد مانگ رہی تھی۔ فراز فوراً اس پتے پر پہنچا جہاں ہنا پرانے ہاسٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ وہاں پہنچ کے اسے معلوم ہنا کی ملازمت دینے کے بہانے کچھ لوگوں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ فراز نے فوری طور پر اسے وہاں سے نکالا، محفوظ مقام پر پہنچایا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی دوستی قائم ہو گئی۔ ہنا اکثر شام کو کتابوں کی دکان پر آنے لگی۔ جہاں فراز کام کرتا تھا وہاں پرانی کتابیں ان کے صفحات پلٹتی اور خاموش بیٹھی رہتی تھی، جبکہ فراز دوسرے سے دیکھتا رہتا تھا۔ دونوں کے درمیان کم باتیں ہوتی تھیں، مگر دل آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ ان خاموش لمحوں میں ایک عجیب سکون چھپا ہوا تھا۔ ہنا نے ایک دن فراز کو بتایا اس کے والد برسوں پہلے حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ رشتہ داروں نے اسے ہمیشہ بوجھ سمجھا، اس لیے وہ بہتر زندگی کی امید شہر آ گئی، مگر قسمت نے یہاں بھی اسے آسانی نہ دی۔ فراز خاموشی سے سنتا رہا، کیونکہ وہ خود بھی محرومی کا درد اچھی طرح جانتا تھا۔ وقت گزرتے کہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں۔ فراز کو محسوس ہونے لگا کہ ہنا کی موجودگی اس کی زندگی کی خاموشی اداسی کم کر رہی ہے۔ وہ پہلے کی طرح تنہا محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر صبح نئے حوصلے کے ساتھ اٹھنے لگا تھا۔ دکان کے پرانے کمرے بھی اب اسے روشن لگنے لگے تھے، جیسے کسی نے اندھیرے میں چراغ جلا دیا۔ ایک شام دونوں دریا کنارے بیٹھے خاموش غروب آفتاب دیکھ رہے تھے۔ آسمان سرخ رنگ میں ڈوب رہا تھا، ٹھنڈی ہوا پانی کی سطح پہ لہریں بنا رہی تھی۔ انہوں نے اچانک فراز سے پوچھا کہ کیا اسے کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ فراز چند لمحے خاموش رہا، دھیمی آواز میں بولا، محبت شاید اس کے نصیب میں نہیں لکھی تھی، کیونکہ زندگی نے ہمیشہ اس سے ضروری چیزیں چھین لی۔ نظریں جھکائی اور آہستہ بولی کہ بعض لوگ محبت کو ڈھونڈتے نہیں، بلکہ وہ محبت خود ان کے زخمی دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فراز نے اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے دل کی تنہائی کو سمجھا تھا۔ اس شام دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے، ٹوٹتے سورج کو دیکھتے رہے۔ کچھ مہینے بعد ہنا کو ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ وہ بچوں کو پڑھانے لگی، آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ فراز اس کی کامیابی کو خوش تھا، مگر دل کے کسی کونے میں خوف بھی موجود تھا کہ کہیں قسمت دوبارہ انہیں جدا نہ کر دے، کیونکہ خوشیاں ہمیشہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ ایک رات فراز کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ حالت تشویشناک ہے۔ فراز پوری رات ہسپتال کے باہر بے چینی رہا۔ ہنا بھی وہاں پہنچ گئے، خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس مشکل لمحے میں اس کی موجودگی فراز کے لیے بہت بڑا سہارا بن گئی تھی۔ چند دن بعد
علاج چند دن علاج جاری رہا مگر آخر کا فراز کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ فراز کے لیے ناقابل برداشت تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا تھا۔ والد کے وفات کے بعد گھر مکمل ویران محسوس ہونے لگا تھا، دیواریں خاموش اور کمرے سنسان لگنے لگے۔ فراز کئی دن کسی سے بات نہ کرتا، شدید تنہائی میں ڈوب گیا۔ ہنا روزانہ اس کے گھر آتی، کھانا بناتی اور خاموشی سے گھر سنبھالتی رہتی تھی، مگر فراز کی آنکھوں میں چھپی ٹوٹ پھوٹ کم نہ ہو سکی۔ ایک شام ہنا نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ زندگی رک جانے سے دکھ ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان اندر سے مرنے لگتا ہے، اسے دوبارہ جینے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے والد بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ فراز نے پہلی مرتبہ ہنا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچی فکر اور محبت واضح تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا اگر ہنا اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ کب کا ہار چکا ہوتا۔ ہنا کی آنکھیں نم تھیں مگر اس نے مسکرا کر اتنا کہہ کر بعض رشتے قسمت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، فراز نے دوبارہ کام شروع کر دیا مگر اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی دکان کو بڑی لائبریری میں بدلنے کا خواب دیکھنے لگا تاکہ شہر کے غریب بچے مفت کتابیں پڑھ سکیں۔ ہنا نے اس کے خواب کو حقیقت بنانے اس کا ساتھ دیا۔ دونوں مل کر پرانی کتابیں جمع کرتے اور بچوں کو پڑھانے کی ترغیب دیتے۔ شہر کے لوگ آہستہ آہستہ ان کی محنت کو پسند کرنے لگے۔ دکان میں روز نئے بچے آنے لگے جو کتابوں کے درمیان بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ فراز جب بچوں کو چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا تو اس سے پہلی مرتبہ زندگی بے معنی محسوس ہونے لگی۔ ہنا بھی ان بچوں کو کہانی سناتی اور ان کے خوابوں کو حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ ایک دن ہنا کو دوسرے شہر کے بڑے اسکول سے ملازمت کی پیشکش ملی جو اس کے مستقبل کے لیے بڑے اہم تھا مگر اسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ فراز کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ فراز نے بتایا خوشی ظاہر کی اور کہا اسے یہ موقع ضرور قبول کرنا چاہیے مگر دل کے اندر شدید خوف جاگ رہا تھا۔ رات بھر فراز سو نہ سکا، کھڑکی کے قریب بیٹھا بارش سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید قسمت ایک بار پھر سے خوشی چھیننے والی ہے۔ صبح ہونے تک اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی مگر اس نے اپنے جذبات چھپا لیے کیونکہ وہ ہنا کے راستے میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتا تھا۔ ہنا نے جانے سے پہلے فراز کو ایک چھوٹی ڈائری تحفے میں دی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا کبھی فاصلے محبت کو ختم نہیں کرتے بلکہ احساس کو مزید گہرا بنا دیتے ہیں۔ فراز نے ڈائری سینے سے لگا لیا مگر اس کے دل میں عجیب خالی پن اتر آیا تھا۔ ہنا دوسرے شہر چلے گئی، فراز کی زندگی دوبارہ خاموش ہونے لگی۔ اچانک وہ روز بچوں کے درمیان مصروف رہتا تھا مگر شام ڈھلتے ہی تنہائی سے گھیر لیتی تھی۔ وہ اکثر دریا کے کنارے جا کر بیٹھتا جاتا تھا جہاں کبھی ہنا اس کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اب پہلے جیسے خوشی نہیں دیتی تھی۔ چند مہینے اس طرح گزر گئے، کبھی خط بھیجتی تھی جس میں اپنے اسکول کا بچوں کو ذکر کرتی، مگر ہر خط کے آخر میں ایک ہی جملہ لگتی تھی کہ شہر کی خاموش شامیں اور کتابوں کی خوشبو بہت یاد آتی ہے۔ فراز ان خطوط کو بار بار پڑھتا اور خاموش مسکرا دیتا۔ ایک سرسرات فراز کو اچانک اطلاع ملی کہ ہنا شدید بیمار ہو گئی ہے۔ خبر سنتے اس کی قدمیں تر زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اگلی بس سے اس شہر کو روانہ ہوا جہاں ہنا رہتی تھی۔ پورے سفر میں اس کے دل میں عجیب خوف اور بے چینی موجود رہی جیسے وہ کسی بڑے حادثے کا احساس کر رہا ہو۔ اسپتال پر جب فراز نے ہنا کو بہت کمزور حالت میں دیکھا، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ کئی مہینوں سے دل کی پیچیدہ بیماری مبتلا ہے مگر اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ سن کر فراز کی آنکھیں بھر آئی۔ ہنا نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ فراز کا ہاتھ تھاما اور کہا اسے پہلے اندازہ تھا کہ اس کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوگی، اس لیے چاہتی تھی کہ فراز ہمیشہ اپنے خواب پورے کرے اور لوگوں کے لیے روشنی بنتا رہے۔ فراز نے نم آنکھوں سے کہا کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے گی مگر ہنا خاموش رہی۔ اگلے چند دن فراز مسلسل اسپتال میں اس کے ساتھ موجود رہا، راتوں کو جا کر اس کی دیکھ بھال کرتا، دل ہی دل میں دعا مانگتا ہنا جلد سے صحت یاب ہو جائے مگر قسمت شاید کوئی اور فیصلہ کر چکی تھی۔ خاموش رہا۔ ہنا نے ایک بار فراز کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی چاہے لوگ بچھڑ جائیں۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اسپتال کے کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ فراز کئی لمحے بے حس کھڑا رہا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ اس کی زندگی کی آخری روشنی بھی بجھ چکی تھی، دل مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ ہنا کی تدفین کے بعد فراز کئی دن تک کسی سے نہ ملا، خاموشی سے اپنی دکان میں بیٹھا رہا، ہنا کی دیوی ڈائری پڑھتا رہا۔ ہر صفحے محبت، امید اور حوصلے کی باتیں لکھی ہوئی تھی جیسے ہنا آج بھی اس کے جینے کا سبق دے رہی ہے۔ ایک دن فراز نے فیصلہ کیا اپنی اداسی کو دوسروں کے لیے روشنی میں بدل دے گا۔ اس نے شہر میں ایک مفت لائبریری قائم کرنے کا اعلان کیا جہاں غریب بچوں کو کتابیں تعلیم دی جا سکے گی۔
اس کی لائبریری کا نام ہینا کے نام پر رکھ دیا گیا تاکہ اس کی یاد ہمیشہ زندہ رہے۔ فراز لوگوں نے فراز کے اس کام کو بڑا سراہا۔ آہستہ آہستہ شہر کے افراد اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لائبریری علم کا خوبصورت مرکز بن گئے۔ وہاں چند روز بچے آتے، کتابیں پڑھتے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے۔ فراز جب ان معصوم بچوں کو دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ ہینا کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ سال گزرتے گئے مگر فراز نے کبھی ہینا کو فراموش نہ کیا۔ ہر بارش والی شام سے پہلی ملاقات آ جاتی تھی جب ایک خوفزدہ لڑکی سڑک کے کنارے مدد کے لیے منتظر تھی۔ ایک خاموش لڑکے نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہ لمحہ دونوں کی زندگی بدل گیا۔ فراز اب پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن چکا تھا مگر اس کے دل میں محبت کی وہ نرم جگہ ہمیشہ زندہ رہی جہاں ہینا کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ وہ اکثر بچوں کو بتاتا ہے انسان کی اصل خوبصورتی اس کے دل کی سچائی اور دوسروں کے لیے محبت میں ہوتی ہے، کیونکہ یہی چیز مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ ایک شام فراز لائبریری کی کھڑکی کے قریب بیٹھا گرتی بارش دیکھتا رہا۔ بچے گھر جا چکے تھے، پورا کمرہ خاموش تھا۔ اس نے آہستہ سے ہینا کی ڈائری کھولی جس کے آخری صفحے پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو فاصلے کبھی روحوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ فراز نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور برسوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ ہینا واقعی کہیں دور نہیں بلکہ اس کتاب، ہر بچے اور ہر خواب میں ہے، ہر خواب میں زندہ ہے جسے اس نے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس وقت بارش مسلسل بہتی رہی، برستی رہی مگر فراز کے دل میں پہلی بار مرتبہ سکون اتر آیا۔ اسے سمجھ آیا کہ کچھ لوگ جسمانی طور پر جدا ہو جاتے ہیں مگر ان کی محبت ہمیشہ انسان کے اندر زندہ رہتی ہے اور یہی احساس زندگی کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ خاموش شہر کی سنسان گلیوں میں اب بھی شام اترتی ہے، درخت ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، بارش ویسے ہی برستی ہے مگر ایک چیز بدل چکی تھی۔ اب شہر میں ایسی روشنی موجود تھی جو زخمی دلوں کو محبت سے جنم لے چکی تھی اور شاید ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔